سکتے ہیں تو یاد رکھیے اس نماز میں سکون کے لیے یا اس میں کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے آنکھ بند کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے. آنکھ بند کر کے کنسنٹریشن نہیں ہوتا, آنکھ کھول کے کنسنٹریشن کرنا ہے. ہمارا دھیان جو ہے وہ آنکھ کھلا رکھنے والا دھیان ہے, کنسنٹریشن جس کو بولتے ہیں, آنکھ بند کرنے والا نہیں, کھلا رکھنے والا ہے. تو لہٰذا کھلا رکھ کے پڑھے. تقریباً علماء کے میں نے فتح پڑھا وہ مکروہ ہے کوئی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ کنسنٹریشن نماز میں رکھتے تھے, آپ نے آنکھ کھول کے نماز پڑھی اور آپ آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھتے تھے. بلکہ روایت میں ایک الفاظ جو آپ نے صلاۃ الکسوف یا خسوف پڑھائی, سورج چاند گرہن کی نماز سے روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز میں اور اس کے بعد پیچھے ہوئے نماز میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نماز میں آگے گئے پیچھے گئے؟ تو کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جنت دیکھی تو میں آگے بڑھا, پھر میں نے جہنم دیکھی تو میں نماز میں پیچھے ہٹ گیا. تو آنکھ کھلی ہے تو دیکھے ہوں گے نا جنت جہنم, بند آ کر کے تو نہیں دیکھے ہوں گے, آگے بھی بڑھے آپ پیچھے بڑھے. اور صحابہ کی آنکھ کھلی ہوں گی جب بھی دیکھے نا آگے گیا امام اور پیچھے آیا امام, آپ آگے بڑھے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہوتا ہے ایسا کھڑے 4 فٹ کا ڈسٹینس ہوتا ہے 3.5 فٹ کا امام اور مقتدی کے بیچ میں, اب امام آگے بڑھے تو نیچرلی آپ نیچے بھی دیکھیں نا تو دکھتا ہے کوئی آدمی آگے جا رہا ہے یہاں سے, ایون سائڈ سے بھی آپ کو احساس ہوتا. تو یہ آنکھ کھلا رکھنے کی دلیل ہے نا کہ صحابہ نے بھی دیکھا. اسی طرح کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جوتے اتار دی, سارے صحابہ نے اتار دی, پتہ سب کی آنکھیں کھلی تھی. اگر بند آنکھیں ہوتی تو کچھ اتارتے کچھ نہیں اتارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پیچھے پلٹے اور کہا کیا میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتارا نماز میں؟ تو کہا اللہ کے رسول السلام آپ نے اتارا, بول کے ہم نے اتارا. کہا میں تو نماز میں تھا, میرے پاس جبرائیل اور مجھ سے کہا کہ تمہارے پیروں میں گندگی لگی جوتوں میں. لیکن یہ جوتا پہن کے جو نماز پڑھے تھے صحابہ, مسجد نبی ریت کی تھی, تو اپنی مسجد میں چل جائیں گے ہم خالینوں پہ جوتے پہن گے, وہ ریت کی مسجد تھی اور اس میں وہ پہن رہے تھے. لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی جوتا پہن کے نماز پڑھی جا سکتی. تو آپ جنگل میں پڑھ رہے ہیں, کھیت کھلیانوں میں پڑھ رہے ہیں, ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں موذی جانوروں کا ڈر ہے تو بالکل جوتوں میں پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں آنکھیں کھلی تھی تبھی دیکھا, تبھی پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آنکھیں نمازوں میں کھلی رکھنا چاہیے. اسی طرح کی روایت کے الفاظ ہیں, یہ بھی روایت چونکہ صحابہ سے عمل ملتا ہے اس لیے علماء لکھتے ہیں اس کا جواز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے اندر جو ہے لوگ اگر آپ کو خاص سلام کرتے تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے, کیونکہ صحابہ سے عمل ثابت ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. کچھ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرتے ہیں عمل, تو آنکھ کھلی رہیں گی تو پتہ چلیں گے نا کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. نفل نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور کسی صحابی کے سامنے سے لوگ جاتے اور سلام کرتے ہیں ان کو مخصوص, تو سیدھا ہاتھ اٹھاتے, تو جب بھی پتہ چلیں گے جب دیکھ رہا مطلب یہ نہیں کہ ایسا دیکھ رہا ہے جیسا بس لوگ گھورا گھاری کرتے ہیں نمازوں میں, وہ بھی غلط ہے, بالکل یوں رہتا ان کا. یہ تو بہت ڈینجر ہے بھائی, یہ نہیں بول رہا ہوں میں نیچے کا کھلی آنکھ جس میں دکھ جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کئی لوگ ایسے ہیں, مجھ سے لوگ سلوشن نہیں پوچھتے اور میں نے سلوشن لوگوں کو دیا, کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا, کافی لوگوں کی اصلاح بھی اس میں. مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جو نماز میں لوگ گھورا گھاری کرتے کیا کرنا تھا, ان کو سلام کرنا. ایسا کوئی نماز میں آپ کو دیکھ رہا ہے السلام علیکم, پھر دیکھو کیسا نیچے دیکھتا ہو. اگر نماز کے بعد آپ کو آ کے بولے بھائی آپ نے سلام کیسا کیا, تو بولنا آپ اتنا گھور رہے تھے, میرے کو لگا آپ سلام نہیں کر رہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے گئے سمپل. ہمارے پاس تو ہاتھ یوں باندھتے نا, اب ایسا تو کہیں بھی آفیسر کے سامنے کھڑے رہتے, ایسا تو کہیں بھی کھڑے رہتے نا یوں ہاتھ باندھ کے. مسجد کے بعد فقیر بھی یوں کھڑے رہتے آپ کے سامنے, دے دو بول کے خالی نیچے دیکھتے. تو یہ تو بولا مجھے لگا آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے خالی, مجھے کیا لگا آپ نماز پڑھ, آپ بالکل سیدھا میرے کو ہی دیکھ رہے. میں نے بالکل دیکھا لوگ بالکل سجدے سے اٹھیں گے نا تو یوں اٹھتے. اب اپنے کیسے معلوم تھا, اپنے ایسے جا رہے تھے, اس کو ہوا کیا, اس کو دیکھ رہا کیسا. اچھا یہ تو سامنے کا پھر بھی سمجھ میں آتا, غلطی سے نگاہ اٹھنا بالکل یوں ایسا بھی دیکھا, بالکل سائڈ سے اپنے نگاہ رہے. تو میں تو سلام بالکل کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں السلام علیکم. اتنا شرما جاتے لوگ, پانی ہو جاتے, چونکہ اور کو حل ہی نہیں. اگر آ کے پوچھیں گے تو میں ان سے سوال کروں گا. آپ مجھے دیکھ رہے تھے تو میرے کو لگا بات کرنے سے پہلے سلام کرو, حدیث سیدھا مفہوم ہے, کر دیا میں نے سلام. اب میں کیا ہوں نماز میں. دیکھیے آپ ایسا نیچے بھی دیکھ رہے ہیں نا جب آپ کی سجدہ گاہ ہے, تو بھی ادھر کے پورا آپ کو ویو دکھتا ہے, کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. لوگ اٹھے, لوگ گئے, بلی گزری, چوہا آیا, سانپ دکھا, ہوتا بالکل ویو, قرآن کھلا تھا, دکھتا ہے ویو. تو اس میں کوئی سلام کرتا تو اس میں آنکھ کھلی رہتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلی رکھتے ہیں, صحابہ آنکھ کھلی رکھتے ہیں, مطلب کانسنٹریشن کے لیے کوئی آنکھ نہیں بند کر رہا. جبکہ یہ سب سے زیادہ اللہ پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں نماز میں, سب سے زیادہ کلام اللہ پہ کانسنٹریٹ کرتے نماز میں. ان لوگوں نے نہیں کیا تو اور کسی کے لیے چانس نہیں کہ پھر نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھے. تو لہٰذا کانسنٹریشن کے لیے بھی یا کسی اور چیز کے لیے بھی آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے, سوائے اس کے کہ آپ مریض ہو, بیمار ہو, آنکھ کا علاج ہوا, ڈاکٹر بولا آنکھ بند رکھو, تو آپ نماز میں بھی آنکھ بند رکھو, مطلب آنکھ بند کر کے رہو, زیادہ سے زیادہ آنکھ کو ڈھک کے رکھو زیادہ سے زیادہ.